السلام علیکم، کیپٹل نیوز کے ساتھ میں ہوں تصور کاظمی۔ سب سے پہلے کیپٹل ہیڈ لائنز۔ اقوام متحدہ کنٹرول لائن پر شہریوں کو تحفظ فراہم کرے، وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید۔ وزیر اعظم نواز شریف دو ٹوک کشمیر پالیسی تشکیل دیں، امیر جماعت اسلامی عبدالرشید ترابی۔ بھارتی اشتعال انگیزی سے خطے کا امن خطرے میں ہے، صدارتی مشیر راجہ ساجد حسین۔ محکمہ سپورٹس کے ملازمین کا متعلقہ وزیر کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، انتقامی کارروائیاں بند کرنے کا مطالبہ۔ محکمہ سپورٹس کے ملازمین کو کام نہ کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، وزیر حکومت سلیم بٹ۔ محکمہ جنگلات نے مونسون کی شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا، 1300 ایکڑ رقبے پر پودے لگائے جائیں گے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ لائن آف کنٹرول پر شہریوں کو تحفظ فراہم کرے۔ اسلام آباد میں پارٹی کارکنوں، وزراء اور صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارتی حکمران کے توسیع پسندانہ نظام نے خطے کے امن کو خطرے سے دوچار کر دیا ہے، جس سے نہ صرف ایشیا بلکہ عالمی امن بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بیس کیمپ کی حکومت نے لائن آف کنٹرول پر آباد شہریوں کے تحفظ اور بروقت امداد کے لیے متعلقہ اداروں کو الرٹ کر رکھا ہے، جبکہ گولہ باری اور فائرنگ سے متاثرہ افراد کو فوری امداد فراہم کی جائے گی۔ امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر عبدالرشید ترابی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف دو ٹوک کشمیر پالیسی تشکیل دیں۔ راولپنڈی میں مرکزی قیادت کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ ہندوستان نے کشمیریوں کو حق خود ارادیت سے محروم کر رکھا ہے، عالمی برادری کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سیکورٹی اور توانائی کا بحران مسئلہ کشمیر سے منسلک ہے، عالمی برادری کشمیر کا مسئلہ حل کروائے تاکہ خطے میں دیر پا قیام امن کا خواب پورا ہو سکے۔ صدارتی مشیر راجہ ساجد حسین کا کہنا ہے کہ بھارتی اشتعال انگیزی سے خطے کا امن خطرے میں ہے۔ مظفر آباد میں کیپٹل نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کنٹرول لائن پر بڑھتی ہوئی کشیدگی سے نہتے شہریوں کی شہادت قابل مذمت ہے۔ صدارتی مشیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کی خاموشی کو کمزوری نہ سمجھا جائے، موجودہ حالات میں خطہ کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، ایسے میں مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے، بصورت دیگر خطہ میں حالات مزید خراب ہوں گے۔ محکمہ سپورٹس کے ملازمین کا متعلقہ وزیر کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، انتقامی کارروائیاں بند اور ادھار لی گئی رقم واپس جمع کروائی جائے۔ مظفر آباد میں منعقدہ احتجاجی مظاہرے سے صدر غیر جریدہ ملازمین بشیر احمد ڈار، ساجد حسین خان اور دیگر نے خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ وزیر سپورٹس کے خلاف قواعد و اقدامات کی عدالتی کمیشن کے ذریعے تحقیقات کروائی جائیں، ڈی جے تبدیل، ملازمین کے خلاف انتقامی کارروائیاں بند، جبکہ قبل ازیں جاری کردہ احکامات واپس لیے جائیں۔ وزیر سپورٹس کی جانب سے نظامت اعلیٰ کے اکاؤنٹس گرانٹ ان ایڈ سے بطور ادھار حاصل کردہ رقم فی الفور واپس محکمانہ اکاؤنٹ میں جمع کروائی جائے۔ محکمہ سپورٹس کے جریدہ و غیر جریدہ ملازمین ایک دو ماہ سے برسر پیکار ہیں اپنے مطالبات کے حوالے کے سلسلہ میں، اور ان کا جو میجر مطالبہ ہے وہ اس وقت وہ وزیر موصوف کے خلاف ہے، چونکہ وزیر موصوف نے یہاں سے لاکھوں روپے جو ہیں وہ ان سے وصول کیے، اور مختلف ایونٹس کے بہانوں پہ اور مختلف سامان خرید کے بہانے پہ انہوں نے کچھ لاکھوں روپے کی رقم یہاں سے وصول کی ہے ادھار کے طور پہ، جس کا ابھی تک انہوں نے حساب نہیں دیا۔ ظاہر ہے ایک ڈپارٹمنٹ جو سرکاری ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کے کوئی طریقہ کار ہوتے ہیں، کوئی قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، اس کے تحت ہی پیسہ نکالا جاتا ہے اور پیسہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا ایک آڈٹ بھی ہوتا ہے۔ تو کل کو یہ آڈٹ میں ان کے ذمہ یہ لاکھوں روپیہ نکلے گا، تو نان گزٹ کا یہی فیصلہ ہے کہ آج تو ہم نے یہاں پہ پرامن ایک احتجاج کیا ہے، کل سے ہم اس احتجاج میں تھوڑی سختی اب لائیں گے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں چونکہ میرا تعلق محکمہ سپورٹس یوتھ اینڈ کلچر سے ہے، عرصہ 2 سال سے وزیر موصوف اس محکمے کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، اور اسی ناانصافی کی بنیاد پہ چونکہ ریکارڈ بھی موجود ہے ہمارے پاس، ساری چیزیں موجود ہیں، اسی ناانصافی اور بددیانتی اور بدعنوانی کی بنیاد پہ کہ 3 محکمے کے لائل آفیسر ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پہ جو تعینات تھے ان میں خواجہ شفیق صاحب،
جو اس وقت ایم ڈی ہیں اسمال انڈسٹریز کے اندر. اس کے بعد سید فدا حسین گردیزی صاحب, اس کے بعد عبدالقیوم عوان صاحب کو محض اس بنیاد پہ یہاں سے تبدیل کیا گیا کہ انہوں نے وزیر موصوف کی کرپشن کے آگے وہ آڑے آئے ہوئے تھے وزیر موصوف کے. ہم نے ڈپارٹمنٹ کو خون دیا ہوا ہے. آپ کو 2 سال ہوئے, ہم یہاں پہ 25-30 سال سے ملازم ہیں. ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی, نہ کوئی کرپشن کیا ہے جو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ نکل جائیں, یا کوئی ہم نے کسی سے پیسے لیے ہوئے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جہاز انشاءاللہ مرد تب تک جاری رہے گا. اگر گورنمنٹ اس بات پہ نہیں آتی تو ہم بھوک ہڑتال پہ جائیں گے, اور ہم اس ڈی جی کو اور اس منسٹر کو اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. آزاد کشمیر کے وزیر سپورٹس اور ثقافت سلیم بٹ کا کہنا ہے کہ محکمہ سپورٹس کے ملازمین کو کام نہ کرنے کی عادت پڑ گئی ہے. میرپور اور راولا کوٹ کے ملازمین مظفر آباد جبکہ بھمبر کے یو کے میں بیٹھ کر تنخواہیں وصول کر رہے ہیں. کیپٹل نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈائریکٹر شوکت حیات نے سرکاری کمرے کرائے پر لگا کر رقم ہڑپ کر رہا ہے. T20 میں ضروری سامان کا کرایہ 6 لاکھ بنتا تھا, میں نے 3 لاکھ میں سامان خریدوایا. چیئرمین ضلع زکوٰۃ کونسل شوکت وسیم کا کہنا ہے کہ ایمز اور سی ایم ایچ میں مریضوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کریں گے. اس سلسلے میں دونوں بڑے اسپتالوں میں کوآرڈینیٹر تعینات کیے ہیں. کیپٹل نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ کا حجم کم ہو چکا ہے, علاج معالجہ کے فنڈز میں اضافہ ضروری ہے. لوگ سفید پوشی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں. ادویات مہنگی ہونے کی وجہ سے عوام کو نہایت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے تو میں کیپٹل نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آزاد کشمیر میں مظلوم طبقے کی آواز کو اجاگر کرنے کے لیے یہ ایک پروگرام شروع کیا. یہ جو زکوٰۃ مستحق لوگوں تک جاتی ہے, یہ بینک میں ان کے اپنے اکاؤنٹ میں, اس میں کوئی آدمی 1 روپے کا خرد برد نہیں کر سکتا, وہ خود وہاں سے بینکوں سے وصول کرتے ہیں. علاج معالجے کے فنڈ میں اضافہ ہونا چاہیے. بعض لوگ اتنی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں جن کے بارے میں ہر کسی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بڑی مشکل سے اپنے گھر کا کھانا جو پورا کرتے ہیں. تو علاج معالجہ, ایک تو ادویات بہت مہنگی ہیں, علاج معالجہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ جو علاج معالجے کے فنڈ ہیں اس میں جو اس کو بڑھایا جائے یہ بہت ضروری ہے. فنڈ کی کمی کی وجہ سے پہلے زکوٰۃ کا جو حجم تھا آزاد کشمیر میں 54 کروڑ پہ تھا, اب یہ کم ہو کر 24 کروڑ پہ آ گیا ہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بینکوں میں زکوٰۃ اس دفعہ یہ اس حکومت کے آنے کے بعد 2 دفعہ پہلے 33 کروڑ پچھلے سال ہمارا جو بجٹ پیش ہوا تھا, اور اس بار ابھی ہمارا 4 دن بعد بجٹ انشاءاللہ پیش ہوگا, اور امید ہے کہ بجٹ ٹھیک ہوگا. محکمہ جنگلات نے مونسون کی شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا. اس سلسلے میں امبور بریگیڈ مظفر آباد میں شجرکاری مہم کے دوران مختلف اقسام کے پودے لگائے گئے, جن میں چیڑ, سفیدہ اور چنار کے پودے شامل تھے. اس موقع پر کرنل تیمور, ڈی ایف او مجتبیٰ مغل, ISPR کے کرنل نوید, جاوید احمد, رینج آفیسر راجہ عارف خان, جاوید منیر نے پودے لگائے. محکمہ کے حکام نے بتایا کہ تجدید اسکیم کے تحت 1300 ایکڑ رقبہ پر شجرکاری کی جائے گی. عوام درختوں کی حفاظت کریں. جنگلات کے کٹاؤ کے باعث ماحولیاتی مسائل بھی جنم لے رہے ہیں, جس کا تدارک ضروری ہے. مانسون کے لیے محکمہ جنگلات نے اس سیزن کے لیے 2100 ایکڑ کا ہدف مقرر کیا ہے, جس کے تحت 10,57,000 کے لگ بھگ پودا جات تنصیب کیے جائیں گے. اس کے علاوہ ہم نے مختلف ادارہ جات کو بھی اس میں انوالو کرنے کی کوشش کی ہے, جس میں افواج پاکستان, تعلیمی ادارہ جات, لوکل ایڈمنسٹریشن, HRDC, جہاں پہ اس وقت ہم نے یہ پودا لگایا ہے. بہار کے سیزن میں بھی ہم نے یہاں پہ 400 کے لگ بھگ پودا جات دیے تھے, جن کی سکسس کو آپ نے آج خود ادھر وزٹ کیا ہے. ماشاءاللہ 100% کامیاب ہیں پودا جات, اور انہی کی ڈیمانڈ پہ HRDC میں مانسون کے سیزن میں بھی ہم نے ان کو 60 پودا جات چیڑ بڑا سائز وہ بام پہنچائے ہیں. تقریباً 1100 ساؤتھ میں ہے اور 150 کے لگ بھگ یہ مظفر آباد کے آٹیاں اور مظفر آباد ضلع میں ہے. HRDC میں ہم نے 400 پودا جات سپرنگ میں اور 60 پودا جات آج مانسون کی سیزن میں پلانٹ کیے ہیں. ان کی مزید ڈیمانڈ بھی ہم پورے کر رہے ہیں انشاءاللہ.
امبور کے مقام پر شاہراہ کوہالہ کی دیواروں کا تعمیراتی کام چھٹیوں کے بعد دوبارہ شروع نہ ہو سکا۔ تعمیراتی منصوبے مکمل نہ ہونے کے باعث لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مظفر آباد کے عوام شہری مسائل سے خصوصاً سڑکوں کی ابتر حالت کے باعث مشکل صورتحال سے دوچار ہیں۔ اکثر منصوبوں پر کام سست روی کا شکار ہے۔ چھٹیوں کے دوران تعمیراتی کمیٹی کے ذمہ داران بھی لمبی تان کا سو جاتے ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ تعمیراتی منصوبے جلد مکمل کر لیے جائیں تاکہ عوام سکھ کا سانس لے سکیں۔ پترین کے عوام کو 68 سالوں کے بعد پانی کی سہولت میسر آ گئی۔ اس مقصد کے لیے 207 فٹ بورنگ کر کے پانی تک رسائی حاصل کی گئی۔ ہزاروں نفوذ پر مشتمل آبادی پینے کے پانی کی حوالے سے شدید مشکلات سے دوچار رہی۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں راجہ عاصم کی رپورٹ۔ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے چند بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور پانی بھی ان میں سے ایک اہم اور لازمی جز ہے، مگر آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی پترین گلی کے لوگ کوسوں دور سے پانی بھر کر لاتے تھے۔ پترین گلی کے لوگوں کے اپنے علاقے میں 65 سالوں کے بعد پانی کی نعمت اور موٹر کے ذریعے پائپ سے ٹھنڈا میٹھا اور صاف پانی دیکھ کر ان کے چہرے کھلکھلا اٹھے۔ کنویں سے پانی نکال کے پیتے۔ ہمیں پانی کی بہت ضرورت ہے، چھٹی کے وقت اور جس وقت بریک ہوتی تھی ہمارے اسکول میں پانی بھی نہیں، ہم ادھر سے پانی لے کے جاتے ہیں اور پیتے ہیں۔ ان کا بہت شکریہ، انہوں نے یہاں پہ پانی نکالا۔ عوامی علاقہ نے کیپٹل نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ 65 سالوں سے وہ لوگ یہاں رہائش پذیر ہیں لیکن آج تک پانی کی سہولت میسر نہیں تھی۔ یہ پانی نکالا ہے، یہ اپنے پیپل پارٹی کی گورنمنٹ میں یہ امیر مشتاق صاحب ایڈمنسٹریٹر ہیں، ان کے تعاون سے، مجاز شاہ صاحب کے تعاون سے اور پیپل پارٹی کے جو ورکر ہیں ان کے تعاون سے یہ ہم نے یہ بورنگ کر کے یہ پانی نکالا ہے۔ ماشاءاللہ یہ پانی اچھے کیپیسٹی ہے اس کی، کم از کم 4 انچ پانی ہے، تو اس سے یہاں بالکل اس علاقے میں پانی نہیں تھا، بالخصوص اس جگہ پہ پانی نہیں تھا بالکل۔ اس موقع پر چیئرمین ضلع کونسل میر مشتاق کا کہنا تھا کہ عوام کو بنیادی ضروریات کی سہولیات کی فراہمی پیپلز پارٹی کا منشور ہے اور وہ بٹو کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ عوامی خدمت کا سفر جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ہدایت پر پیپلز پارٹی کی حکومت جو اس وقت آزاد کشمیر ہے، سب سے عوامی مسائل جو اس کی توجہ دے رہی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں ایسے منصوبوں پہ ہے۔ یہاں پر ایسے اس سے قبل کتنی بھی حکومتیں، اس مجھ سے پہلے کتنے ایم ایل اے، کتنے ایڈمنسٹریٹر آئے، لیکن انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ فائلوں کے اندر ہے جو ہم نے عملی طور پر موقع پر کام کیا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، محلے والوں نے انہوں نے بھی تعاون کیا، تو میں پرنٹ میڈیا کا، الیکٹرانک میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پانی کے یہاں سے کم از کم 280 فٹ نیچے گہرائی میں جا کر یہاں پہ اس کا پانی جو نکلنا شروع ہوا۔ اب ماشاءاللہ اس پترین علاقے کی جو بڑی مین جو اس میں مسائل تھا وہ حل ہو گیا۔ ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کی ذاتی دلچسپی سے بنیادی انسانی ضرورت پانی کے مسائل حل کرنے پر حکومت توجہ دے تو آزاد کشمیر کے بنجر علاقوں میں کنویں کھدوا کر آزاد خطے کی عوام کو خوشحال بنا سکتی ہے۔ کیمرہ مین جاوید عباسی کے ساتھ راجہ عاصم، کیپٹل نیوز، چوریاں۔ کیپٹل نیوز میں آج کے لیے اتنا ہی۔ ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ آزاد کشمیر زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔